السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہوں گی اور کچھ بین الاقوامی خبریں بھی ہیں، لیکن اس سے قبل ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو جو سفارتی ذرائع سے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں ان سے ہم آپ کو مطلع کرتے رہیں اور آپ کو مکمل آگاہی ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی دی ہوئی خبر کے ایک ریفرنس سے، کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم تو بتا ہی چکے تھے، 9 مارچ کو ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ جو کچھ یہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے، ہمارے اخباری بیان بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ 5 روز قبل میں نے یہ کہا تھا کہ روس جو ہے آپ کو ایک بہت بڑا رد عمل جو ہے امریکہ کی اس جو سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، جو رجیم چینج کی جو کانسپریسی انہوں نے کی ہے، اس پہ روس کا بھی ایک بڑا سخت رد عمل آئے گا۔ اور یہ میں نے اس پہ بیانات بھی دیے تھے اور میں نے پاکستان کے کچھ چینلز کے اوپر بھی میں نے یہ بات کہی تھی۔ آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہماری وہ جو ہم نے خبر دی ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا وہ آ گیا، اور وہی اسی طرح ہے جیسے میں نے کہا تھا، یعنی سخت رد عمل آیا ہے، بہت سخت رد عمل آیا ہے، جس میں روس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی شرمناک مداخلت ہے۔ آپ ذرا ٹیکسٹ کے اوپر غور کریں تو واقعی بڑی شرمناک بات ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی اندرونی معاملات میں شرمناک مداخلت کی ہے، نہ صرف یہ کہا ہے بلکہ روس نے کنفرم کیا ہے کہ جو نو کانفیڈنس موو جو آیا ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے، اور یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس جو روس وہ آئے تھے، روس آنے کی بنا کے اوپر امریکہ نے یہ موو بنائی، اور اس کے بعد ایک پارٹی کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا اپوزیشن کو، جیسا بھی آپ سمجھ لیں، ہم نام نہیں فی الحال کسی کا مینشن کرتے، نہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو متحرک کیا گیا اور اس نے جا کر پھر یہ ایک نو کانفیڈنس کی موو بنائی۔ بلا شبہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر ایک ان کے داخلی معاملات کے اندر، اس کے انٹرنل افیئرز کے اندر بڑی جو ہے شیم فل وہ ہے انٹرفیرنس ہے۔ اس انٹرفیرنس کے بیان کے بعد جو روس نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی عدلیہ کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو اب بھی اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ پوچھا جائے پاک فوج کو بلا کر یا DGISI کے نمائندے کو بلا کر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ روسی وزیر خارجہ کا یہ جو بیان آیا ہے بڑا سخت بیان ہے۔ چین نے تو خیر بہت زیادہ آپ کو کہتے ہیں نا کوئی سفارتی معاملات کو مد نظر رکھا تھا، لیکن روس نے بہت کھل کر بات کی ہے۔ اور یہ جو رضا ربانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے آج پھر دوبارہ کورٹ میں کہا ہے کہ ان کو بلایا جائے اور بلا کر کہا جائے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ آئیں اور آ کر ہمیں بریف کریں اور بتائیں کہ یہ سچ تھا کہ غلط تھا، اور انہوں نے تصدیق کی کہ نہیں کی۔ بھائی انہوں نے تو تصدیق ڈیفینیٹ کی بھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو میمو جب انہوں نے امریکن کو بلایا ہے، امریکن جب یہاں پہ ڈپلومیٹ جو تھا یہاں پہ اس کو جو بلایا ہے خارجہ محکمے میں، یعنی وزارت خارجہ کے ڈپارٹمنٹ میں، منسٹری آف فارن افیئر کے اندر، تو اس کو بلا کر ساری چیزیں بتائی گئیں اور اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ نے کیا ہے اور یہ بنیاد پر ہم نے ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اور اس کو ہم آپ سے مذمت کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ روس کے وزیر خارجہ کے بیان کے بعد، چین کے بیان کے بعد، پھر وزراء طلبی کرنے کے بعد، اب یہ جو پیپلز پارٹی والے اور جو اپوزیشن اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے، اور یہ صرف صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ حقیقتاً میں آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ ان کا بھی پلان کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو، آپ غور سے دیکھیے گا۔ اچھا، اب آج سارا معاملہ چلا، جیسے کہ آپ نے دیکھا، آج ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ ساری سچویشن جس طرح لمحہ بلہمہ جو کورٹ کے معاملات چل رہے تھے، اس میں چیف جسٹس کا ایک بیان جو ہے نا بڑا اہم ہے، جو انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کی تشکیل کا کام شروع ہو گیا ہے، ہمیں اس مسئلے کو جلدی نپٹانا ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر بہت ساری چیزیں مضمر ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں اس میں مضمر ہیں جو ہم گزشتہ اپنے 2 ویلاگ سے کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 جو ہے نا، اس کو جو ہے کورٹ اسی کے گرد رہے گی، کیونکہ آرٹیکل 69 کو وہ بائی پاس نہیں کر سکتی۔ گو کہ آج عدالت نے واضح کیا ہے، یہ بھی کہا اس نے کہ وہ پارلیمانی امور میں مداخلت نہیں کرے گی، تاہم اگر آئین کی کوئی خلاف ورزی ہو بڑے پیمانے پر
تو اس پہ وہ ہے پھر عدالت اپنی رائے دے سکتی ہے اور پھر اس رائے کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس کو اس میں نظر ثانی کریں. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے کہا کہ میں پارلیمانی امور کو تو سمجھتا ہوں لیکن کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ نہیں ہوں. میرے خیال سے یہ ریووک نہیں ہوگا، اسپیکر کا جو ہے فیصلہ وہ اس کو ریورس نہیں کیا جائے گا. اور میں نے تو ایک مشورہ دیا بھی تھا اور میرا خیال بھی یہ کہ بہتر یہی ہوگا کہ شاید میرے خیال سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اب ایک ایسا فیصلہ دے دے گی جیسے کہ بھئی 69 کو کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے اسپیکر کا جو ہے اقدام جو ہے بالکل درست ہے، اس نے کہہ دیا، اور اس کا بیان جو وہ اس پہ ایک وضاحت یہ سپریم کورٹ دے گی کہ چونکہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ بات ثابت ہو گئی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایتھینٹیفیکیشن کے بعد کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر کوئی فورن انوالومنٹ ہے یا فورن انٹرسٹ اس کے اندر پایا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کو ریووک کرتے نہیں. اس آئین کی اس شق کو مد نظر رکھ کے اس نے اپنے جو ہے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اس کو ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ ریفیوز کر دیا، آپ نے آئین کو اس نے اپنے مطلب جو کہتے ہیں نا اپنے جو اسمبلی کا جو رائٹ ہے اسپیکر کا، اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو، بات ہے کہ بہت سے لوگ الجھا رہے ہیں کہ اسپیکر نہیں کرتے، ایسا کوئی ہو، اسپیکر ہو ڈپٹی اسپیکر ہو، اس جگہ جو بھی اس وقت سیشن کی جو صدارت کر رہا ہو اس کو رائٹ ہوتا ہے. یہ لوگ خواہ مخواہ ابہام پھیلا رہے ہیں کیونکہ پیسے ملے ہوئے نا لوگوں کو، کچھ گڑبڑ بھی کرتے ہیں ادھر. تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں اس چیز کو، کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو جو صدارت کر رہا ہو اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسپیکر نے اپنے رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے 60 مطلب آرٹیکل 5 کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا، اور جو آنے والی تھی جو پیش کی گئی تھی قرارداد اس کو اس نے کالعدم قرار دے دیا. یہ بات ٹھیک ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، عدلیہ کہہ سکتی کہ ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے. ہاں البتہ یہ کہہ سکتی ہے عدلیہ کہ جو آئین کا جو آرٹیکل 5 جس کی جو پرسپشن تھا اسپیکر کے ذہن میں، جو آئین کا آرٹیکل 5 ہے جس کے تحت اس نے یہ ایکشن لیا ہے، اس کے ایک کو جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. کیونکہ جو اپوزیشن گھبرا رہی ہے نا بنیادی طور پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 5 کے جو ہے نا کچھ شق نمبر 1 اور کچھ اس کی وضاحتیں آگے جا کے ایسی ہوتی ہیں جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے دستخط کیے نا وہاں پہ جو 160 یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، یاد نہیں ہے مجھے، جن لوگوں نے دستخط کیے، جن نے موو کیا ہے اس کو، ان سب کے اوپر جو ہے نا مطلب ہائی ٹریزن یا ان کو غدار قرار دیا جائے تو اس کو وہ ریموو کر دیں. وہ یہ کہہ سکتی ہے جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ اسپیکر کا جو اقدام ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اس کا اقدام بالکل درست ہے، آرٹیکل 5 کے تحت اس نے کیا تھا، لیکن بس اس آرٹیکل 5 کا استعمال یہاں تک صحیح ہے جہاں تک کہ اس نے استعمال کر لیا، لیکن اس سے زیادہ آرٹیکل 5 کی کسی شق کے اوپر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تشریح میرے خیال سے اگر عدلیہ کرے گی جہاں تک میرا خیال ہے، اور جو اس پس منظر میں اور آگے جتنے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی راستے جاتے ہیں نا وہ عمران خان کی کامیابی کی طرف جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اپنے ہر ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی راستے اس وقت عدلیہ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ آئین اور قانون کی بات ہے نا، مطلب میں نے جیسے کل کہا تھا کہ اب جج فیصلہ نہیں کرتے خواہش کے اوپر کہ محمد فیصل صاحب نے کہہ دیا یا ہما جمعہ نے کہہ دیا یا عمران خان نے کہہ دیا. نو، ایسا نہیں ہوتا. وہ عدالتیں سپریم کورٹ خواہشوں پہ فیصلے نہیں کرتی، سپریم کورٹ سرکمٹنسز دیکھتی ہے. صاف بات ہو گئی، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو روس کا جو بیان ہے یہ بھی ججوں نے دیکھا ہوگا، اتنی کھل کے وضاحت آئی ہے کہ سفارتی طریقے سے اتنی وضاحت ہوتی نہیں ہے، بڑی کھل کے وضاحت ہوئی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ عمران خان کے فیور میں ہی جائے گا. اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ مجھے اور یہ لگتا ہے کہ معاملہ شاید کل حل نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہو جائے، شاید جج کوئی مطلب مختصر وہ دے دیں، لیکن چونکہ کل انہوں نے حکومتی ارکان کو بھی سننا ہے اور موقف لینا ہے ان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کل یہ نہ ہو لیکن ایک آدھ دن میں ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل مختصر فیصلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کا بھی میرے پاس اطلاع نہیں ہے، میں صرف آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. اچھا، اب پنجاب اسمبلی کی طرف آ جائیں. پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور جو مجھے معلومات ہوئی ہیں جو ہمارے ذرائع سے یا جو میں نے جو تحقیق کی ہے وہ کچھ سے یہ پتہ لگا، اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مرکز کے اندر دیکھا جائے کہ مرکز میں اونٹ کس کنارے بیٹھتا ہے، مطلب کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا، اسی حساب سے وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پنجاب کی جو اسمبلی ہے نا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، تو اس کے اوپر اثرات تو ہوتے ہیں، پاکستان کی سیاست پہ اس کا بہت بڑا اثر ہے. تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی. اور اب
عدالت کے اندر ہے معاملہ بہت سارا ہے, بہت سارے ایشو ہیں, لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عدالت کے اندر مجھے بھی لگ رہا ہے, اور صرف مجھے نہیں لگ رہا, اور بھی بہت سوں کو لگ رہا ہوگا کہ معاملات جو ہیں راستے سارے جو ہیں عمران کی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات امریکہ کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہم تو بہت بری طرح پٹے ہیں, اور خاص طور پہ آج جو رشیا کا جو بیان آیا اس سے تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں بڑی کھلبلی ہے. اب میں ذکر نہیں کروں گا, بعد میں بہت ساری چیزیں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہیں. بڑی کھلبلی ہے کیونکہ اس قسم کے رد عمل کا ان کو بالکل وہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا اور اتنا مطلب ہارڈ جو ہے رد عمل, مطلب ادھر سے آئے گا رشیا سے, بڑا ہارڈ رد عمل آیا. تو اس لیے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے, ادھر سے وہ بھی پریشان ہے, ادھر سے جو ان کے ایجنٹ ہے وہ بھی پریشان ہے, جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی پریشان ہے. اور وہ دیکھیں آپ, کمال بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا جائے. یعنی وہ شخص جو کہ خود اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا رکھتا ہے, وہ شخص کہ جس کی حب الوطنی مشکوک ہے کہیں سے بھی. میں تو سرعام کہتا ہوں, مجھے تو ان کی حب الوطنی پہ کوئی وہ ہے ہی نہیں نا. ان کے والد محترم نے تو خیر اس وقت کہا تھا نا جب وہ چھوٹے تھے, لیکن اب جو ہے ان کی حرکتوں سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی حب الوطنی جو ہے نا بالکل 100% مشکوک ہے. ان کی خود پرائیویٹ ملیشیا, وہ لوگوں کو دھمکاتے پھرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا اب وہ کہہ رہے ہیں عدالت سے کہ جناب آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کر ان سے وضاحت طلب کی جائے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بلا کر اور جناب اسپیشل جو ہے سیکورٹی کونسل کے تینوں سربراہان کو بلائیں. بھئی کیوں بلائیں جب ان کی ایک دستخط موجود ہے, وہاں پہ ہر چیز موجود ہے. آپ کو چین کی طرف سے بھی بیان آ گیا, ادھر سے بھی بیان آ گیا, تو آپ ان کو کیوں بلوانا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یہ اصل میں حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے ان باتوں کو میڈیا میں لا کے وہ جو لوگ ان کے چند ہیں نا 10-15 ہزار پورے پاکستان کے اندر, جس کا کیا شاید وہ کہہ رہے تھے اپنا کیا نام ہے ان کا, وہ بھتیجے ہیں ان کے حمزہ شہباز, فرما رہے تھے نا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کہ جناب ہمارے بھی لاکھوں لوگ نکل کے آ جائیں گے اور بڑا خون. کوئی لاکھوں نہیں نکلیں گے, لاکھوں تو پہلے ہی آپ کے پاس نہیں تھے, ہوں گے بھی شاید, ہو سکتا ہے مسلم لیگ کی نواز کے پاس کوئی لاکھوں ہوں, لیکن جب سے یہ غداری مسلم لیگ نون کی اور یہ پیپلز پارٹی کی جو غداری اور ملک دشمن جو آ گئے نا سامنے, سب لوگ کہہ رہے تھے عمران بھی جھوٹ بول رہا ہے. خیر ہم نے تو کہا تھا چل ہمیں تو چھوڑ دیں, اب ہم تو ایک جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن ہے, ایک عام میڈیٹر ہے. ہم نے تو اگر پہلے کہہ دیا تھا 9 مارچ کو کہ یہ ہوا ہے, لوگوں نے نہیں مانا کوئی بات نہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا, وہ تو ایک اتھارٹی ہے, چلو وہ بھی جھوٹا ہو گیا, اس کی بھی بات نہیں مانی. اب تو آپ کی سیکورٹی کونسل نے کہہ دیا, چین کا رد عمل آ گیا, روس کا رد عمل آ گیا, اب تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ بات غلط ہے. تو سوال یہ کہنے کا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ بے وقوف نہیں ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو بالکل پتہ لگ گیا ہے. اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ قوم بدعنوان ہی نہیں, یہ قوم کے جو لیڈر جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں, یہ صرف بدعنوان ہی نہیں بلکہ یہ ملک دشمن بھی ہیں. یہ بہت بڑا ہے کہ یعنی ایک تو پہلے مقدمہ نہیں بنے نا کسی کے اوپر, لیکن ثابت تو ہو گیا کئی جگہ کیونکہ بھاگ گئے کہ یہ بدعنوان ہے. بدعنوان کے بعد ان کی ملک دشمنی کا بھی ثبوت مل گیا. اس وقت چلو نیب کے اندر تو انہیں فائلیں غائب کر دی, اپنے آپ کو بچا لیا. روس کی وزارت خارجہ سے تو فائلیں غائب نہیں ہو سکتی نا, مثال کی بات ہے, یا پاکستان کی وزارت خارجہ سے یا جو سیکورٹی کے ادارے وہاں سے تو غائب نہیں ہو سکتی نا. چین کا جو اسٹیٹمنٹ آیا, چین نے ایسا تو نہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چین نے صرف کوئی شاہ محمود قریشی کو یا میرے بیان کو یا کسی اور ہما جمعہ کے بیان کو دیکھ کے نہیں چین نے دیا تھا. چین کی بھی سیکورٹی ایجنسیز وہاں پر موجود تھیں, اور جو کچھ وہاں پہ ڈپلومیٹک کیبلز چلتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی ایجنسیز کے تھرو جو ہے نا ایک جگہ, اب زیادہ بات نہیں کروں گا, سب شیئر ہو جاتے, سب پتہ لگ جاتی ہیں. تو ایسے نہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی کا منہ دیکھ کے اس کی مذمت کی تھی اس حوالے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے ایک عالمی سازش ہے پاکستان کے خلاف. اب چونکہ ان کو پڑ گئی زبردست الٹی, کہتے ہیں نا پاسا پھینکا تو الٹا پڑا. اب یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے جو پیچھے جو مغربی طاقتیں, اب وہ یہ کوشش کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اب یہ پرویز مشرف کے دور کی طرح ایک بہت بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں. اب یہ وہاں پہ پیسہ جو ان کو دیا تھا نا MNAs وغیرہ کو, ادھر وہ تب تلپٹ ہو گیا, کچھ کام تو ہوا نہیں. اب وہ مزید پیسہ یا وہی پیسہ جو ہے یہ لگائیں گے کچھ مختلف تنظیموں پر. اس میں کچھ وہ نام نہاد وکلا تنظیمیں ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی, پرویز مشرف کی ایسی تیسی, یہ جو انہوں نے لگایا تھا کچھ قسم کے. پھر اب نعرے لگیں گے, وہی تنظیمیں نکلیں گی. سپریم کورٹ بار کے جو ہے پہلے متحرک ہے احسن بھون کے بارے میں بتا چکا ہوں, وہ نکالے گئے ہیں وہاں سے, PCO جج تھے, اور کیا کچھ انہوں نے کیا. کسی کو یہاں کرٹیسائز کرنے کا موقع نہیں, لیکن یہ قوم کا ہے, قوم دیکھیں کون کون ہے اور کون کون آ کے کھڑے ہوں گے اس تحریک کو چلانے کے لیے. تو وہ وکلا برادری ہے جس کے بارے میں پرویز مشرف, میں سارے وکیلوں کو نہیں کہہ رہا, پرویز مشرف نے کہا تھا یہ کالے کوٹ کے اندر بدماش ہیں, اور انہوں نے بدماشی کا ان کا جو ڈانٹ سوٹے کا پروگرام تھا وہ بڑا کامیاب رہا تھا, جو چلا تھا نا افتخار چودھری کے زمانے میں.
بڑا کامیاب رہا تھا. مطلب ایسی انہوں نے چڑھائی کی تھی نا پورے پاکستان کے اوپر, شاید روس نے بھی یوکرین کے اوپر نہ کی ہوئے, بڑی کامیاب چڑھائی کی تھی, بیچارہ مشرف کو بھاگنا پڑ گیا. تو اب دوبارہ اسی جو ہے نا بریگیڈ کی, کالے کوٹ بریگیڈ کی دوبارہ جو ہے خدمات حاصل کی جا رہی ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور یہ پکی بات ہے, اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. خیر اللہ مالک ہے. قوم جو ہے اس وقت قوم کو پتہ نہیں تھا, قوموں کو سارے معاملات کا علم نہیں تھا. پرویز مشرف کے دور میں تو وہ تحریک ذرا کامیاب ہو گئی, لیکن اس مرتبہ جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہوگا. دوسری جانب جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو کل بھی اشارہ دیا تھا اور آج بتا بھی رہا ہوں دوبارہ کہ طاقتور حلقوں سے کچھ قانونی طاقتور حلقے بھی جو ہے نا وہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ دیکھیے مارشل لا کی طرف تو وہ جائیں گے نہیں. ہو سکتا ہے اگر بہت ہی زیادہ حالات خراب ہوتے تھے, اس کا خطرہ ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ اگر عدلیہ نے آرٹیکل 69 کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ نے اگر کہیں یہ فیصلہ دے دیا تو پھر پاکستان میں مارشل لا 100% لگے گا, یہ بتا دوں آپ کو. پھر مارشل لا سے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ پھر وہ اتنا بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا کہ میں آپ کو میں تصور نہیں کر سکتا, قبل از وقت بات ہو جائے گی تو پھر مارشل لا لگ سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, جیسے میں نے ساری تفصیل پیچھے بیان کی, کہ ایسا نہیں ہوگا. تو کل کچھ قانونی مشورے بھی ہیں, اور میرے خیال سے جیسے میں نے کہا تھا, اور ابھی بھی جو میری معلومات ہے جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ فوری جلد سے جلد انتخابات کی طرف جایا جائے. اور جو ایک یہ سر پر تلوار لٹک رہی ہے کہ جن لوگوں نے بھیجا تھا, جن کی طرف سے درخواست آئی ہے یا اپوزیشن کے لوگوں کو کوئی ہائی ٹریزن یا ٹریٹر کا کوئی خطاب ملے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ادھر سے حکومت کی طرف سے اور طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ ایک سوچ ہے. لیکن اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں ہر صورت کے اندر حکومت مل جائے کسی نہ کسی طرح 1 سال کے لیے, تاکہ ہم وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے جو مقدمات ہیں اس کو ختم کر دیں, نیب کو ختم کر دیں, اپنے مقدمات ختم کر دیں, اور خاص طور پر جو انتخابی اصلاحات وہ کرنا چاہتے ہیں دھاندلی کے لیے, یہ میں آپ کو لفظ استعمال کر رہا ہوں, دھاندلی کے لیے, وہ ہمیں کرنے کا موقع مل جائے. مجھے لگتا ہے شاید یہ موقع ان کو نہیں ملے گا. دیکھتے ہیں کل کی پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے. اب تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ روس اور یوکرین کی جنگ مسلسل چل رہی ہے. سب سے اس وقت بڑی روس اور یوکرین کا مسئلہ ہے, کیونکہ جنگ جو ہے عالمی سطح پہ دیکھی جا رہی ہے. اور کل ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ روس کے لوگوں کو جہاں سے کھانا دیا جا رہا تھا, جس میس سے, اس کے اندر زہریلی شراب ان کو دی, اور کہیں سے کیک بھی ان کو دیے گئے. یہ مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ کو پلان تھا, جس کی وجہ سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ اخبارات میں شاید نہیں آئی ہے. کئی روسی فوجی ہلاک ہوئے اور سینکڑوں جو ہے نا روسی فوجی جو ہے اس میں بیمار ہو گئے. تو یہ ایک اور بڑی ایک چیز ہوئی ہے, اور اس میں یہ انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے بہرحال یہ پلانٹڈ ہے. اور یوکرین کے جو پوجا کا قصبہ ہے اس کے اندر ایک اجتماعی خبر ملی ہے جس میں 400 سے زیادہ خبریں ہیں, اور اس کے اندر مطلب اجتماعی خبریں ہیں, لاشیں اس میں ملی ہیں, ڈیڈ باڈیز, ان کو جو ہے انہوں نے تصویریں بنائی ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کر یہ وہاں پہ لے جا رہے ہیں. رشیا کو لے آنا چاہتے ہیں کہ بھی نسل کشی کی ہے پیوٹن نے. جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کے اوپر جو ہے نا ویسٹرن میڈیا کے لوگ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور میڈیا کے ایکٹیوسٹ بھرپور پروپیگنڈا کر رہے ہیں روس کے خلاف, کہ روس جو ہے وہاں پہ جنگی مطلب کیا ہوتے ہیں قانون جو ہوتا ہے نا, کیا قیدیوں کا وہ جو ہوتا ہے نسل کشی کا, اس کے اندر, اور وار کرمنلز, وار کرمنلز کا, اور کیا کہتے ہیں نسل کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں, اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں ایسا بالکل نہیں ہے, سب فیک چیزیں بنائی جا رہی ہیں. اور ویسے بھی آج جو آ گیا ہے پاکستان کے حوالے سے روس کا بیان, تو ویسے بھی اور تل ملاہٹ بڑھ گئی ہوگی, تو مزید ہو سکتا ہے اس میں میٹھا تیز ہو جائے. بہرحال دیکھتے کیا ہے. روس نے اسی حوالے سے اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے. اس اجلاس کے اندر روس یہ شواہد پیش کرے گا, اور وہ کہے گا کہ اس کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو ایک یہ چیز چل رہی. دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, نیٹو دبا دب اسلحہ دے رہا ہے, اور امریکہ کے اسلحہ کے کارخانے کے جو ریٹ ہیں سب سے اوپر جا رہے ہیں. مزیدار بات میں بتاؤں کہ جو الائیڈ ایک انٹرنیشنل الائیڈ اس کا ایک لابی ہے جو کہ اسلحے کے حوالے سے دیکھتی ہے ساری دنیا کے, اس نے آج ایک بڑا انکشاف کیا. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت دنیا کے 9ویں نمبر کے اوپر آ گیا ہے اسلحہ برآمد کرنے بیچنے والوں میں. تو زیلنسکی صاحب بھی اسرائیل یہودی ہیں, اور سارے ممالک اور جتنی بڑی تنظیمیں ہیں, اب میں بات نہیں کروں, لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ اس سے پتہ لگ سکتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا جیسے آپ کو, کہ کہیں نہ کہیں اسلحہ بیچنے کی اور اسلحے کی منڈی کو دنیا میں فروغ کرنے کی, اور اسلحے کی فیکٹریوں کو فائدہ پہنچانے کی کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس تو کوئی مطلب اسلحے کی فیکٹریاں نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی بتا دوں آپ کو کہ ساری دنیا کے اندر اسلحے کی مانگ میں اضافہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی نا, اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر
جو اسلحے کی جو دوڑ شروع ہوئی ہے یہ کس طریقے سے خطرناک ہوگی، اور اس سے بڑا زبردست جو ہے نا مہنگائی بھی بڑھے گی، اور اس کا اثر جو ہے نا اگلے سال آپ دیکھیں گے بہت برا اثر پڑے گا، تو مہنگائی بھی بڑھے گی اور بہت کساد بازاری اور بڑی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔